تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث۔ متروک ہو، فرقہ موحدین مقلد فرقہ نہیں، اور لفظ وہابی نسبت تقلید کو ثابت کرتا ہے۔ تمام ہوا ترجمہ گزٹ مذکور کا۔ تو یہ یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ ان کو درخواست دی اور یہ کہا کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث کہا جائے، تو یہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات لکھ دی۔ اہل حدیث کا مذہب ثناء اللہ امرتسری صفحہ 80 پر کہتا ہے، سرکاری دفاتروں میں اہل حدیث کو وہابی لکھنے کی ممانعت۔ بعض دوست دریافت کیا کرتے ہیں کہ اہل حدیث کو سرکاری کاغذات میں وہابی لکھنے کی ممانعت کب ہوئی تھی اور اس کا کیا ثبوت ہے، لہذا عام اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اہل حدیث کو سرکاری دفتروں میں وہابی لکھنے کی ممانعت ہے۔ ملاحظہ ہو چٹھی گورنمنٹ ہند بنام گورنمنٹ پنجاب مورخہ 3 دسمبر 1886 نمبری 1758، اور یہ سوا نیچے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے، خوشخبری، ہمارے بعض وہابی اہل حدیثوں کو لا مذہب لکھا کرتے ہیں۔ شکر ہے ہائی کورٹ کلکتہ فی دفعہ 50 تعزیرات ہند کی روح سے اس لفظ کو مزیل قرار دے کر قائل کو مجرم گردانا ہے۔ یعنی وہابیوں نے ان کو درخواست دی انگریز نے درخواست کو شرف قبول بخشا، ان کو وہابی سے اہل حدیث بنا دیا، اور پھر یہ لکھا کہ جو ان کو لا مذہب کہے گا یا وہابی کہے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ اور یہ بھی حوالہ ہم نے اس کا پیش کر دیا ہے سیرت سنائی کا صفحہ نمبر 372 کا، کہ محمد حسین بٹالوی کی وجہ سے یہ وہابی سے اہل حدیث ہوئے ہیں۔ کہتا ہے اہل حدیث کی بہت خدمت کی، لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سیرت سنائی۔ اسی طرح یہ معاصر صدیقی، نواب صدیق کی تعریف 4 حصوں میں مکمل ہے۔ اس کے تیسرے حصے کے صفحہ 162 پر یہ لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ازراہ مہربانی و معاملہ فہمی ان کی درخواست منظور فرمائی اور لفظ وہابی کے استعمال کی جماعت اہل حدیث کے نام کے ساتھ تمام قلم رو برٹش انڈیا میں ممانعت کر دی۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ مولانا ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم نے ارکان جماعت اہل حدیث کی ایک دستخطی درخواست لیفٹیننٹ گورنر صاحب پنجاب کے ذریعہ سے وائسرائے ہند کی خدمت میں روانہ کی۔ وہ درخواست اپنی تائیدی تحریر کے ساتھ گورنمنٹ انڈیا کے پاس بھیج دی، وہاں سے حسب ضابطہ اس کی منظوری کی اطلاع آئی، اور یہ آگے چل رہا ہے سلسلہ۔ یہ پوری تفصیل اس نے دی ہے کہ کہاں سے کون سی چٹھی کہاں سے روانہ ہوئی۔ تو کہتا ہے وہابی کا استعمال آئندہ سرکاری خط و کتابت میں ممنوع قرار دیا گیا۔ جو لوگ بلا قصور وہابیت کے جرم میں قید کر دیے گئے تھے، آگے اس کی تفصیلات بھی دے دی اس نے۔ تو یہاں سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ لوگ وہابی سے اہل حدیث بنے، کب بنے اور کس طرح بنے، اور ان کو بنانے والا کون ہے۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا اہل حدیث کہلانا واقعی جھوٹ ہے، غلط ہے، اور اگر ان کو اہل حدیث کہنا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو عام طور پہ صرف اہل حدیث نہ کہا جائے بلکہ انگریزی اہل حدیث کہا جائے۔ اور ان لوگوں نے واقعی اپنی کتابوں میں اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مذہبی نام نہیں ہے، یہ مذہبی نام نہیں، اور نہ ہی اس کے لینے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ جماعت المسلمین کو پہچانی ہے، فتاوی اہل حدیث، فتاوی ثنائیہ۔ ایک تو یہ فتاوی ثنائیہ ہے، جلد اول صفحہ 236۔ یہ لکھا ہے ثناء اللہ امرتسری نے، ہاں یہ بات میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ اس فرقہ کا نام جو اہل حدیث بولا جاتا ہے، یہ نام مسلمان کی طرح مذہبی اسم یا لقب نہیں بلکہ عملی طریق کا اظہار ہے۔
ایک تو اپنی جماعت کو خود فرقہ کہا ہے اس نے، اور دوسرا یہ لکھا ہے کہ یہ مذہبی نام نہیں ہے، یہ عملی طریقہ کار کا اظہار ہے۔ اور صفحہ 237 پہ لکھا ہے اس سے ثابت ہوا کہ اہل حدیث مذہبی نام نہیں، یہ مذہبی نہیں، بس سیاسی طور پر یا عیاری اور چلاکی کے طور پر لیا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ اور یہ ہے ہمارے پاس جماعت المسلمین کو پہچانی ہے، ابو یاسر کوٹلی دلباغ رائے کاموں کی ضلع گجرانوالا کا آدمی ہے، اس نے صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہے، کہتا ہے کوئی اہل حدیث یہ نہیں کہتا کہ اہل حدیث کا لفظ استعمال کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، جب اس نام کو ثواب نہیں سمجھا جاتا، نہ تو لفظ اہل حدیث استعمال کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں اور نہ ہی جو ہے نا اہل حدیث لفظ کو ثواب سمجھا جاتا ہے، تو یہاں سے ان لوگوں کی چوری بھی پکڑی گئی جو عام لوگوں کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نام تو حدیث میں موجود ہے، یہ نام تو قرآن سے لیا گیا ہے، یہ نام تو تابعین سے لیا گیا ہے۔ تو بھائی اگر یہ نام قرآن اور حدیث سے لیا گیا ہے پھر تو اس کو نام کو استعمال کرنا بھی ثواب ہونا چاہیے اور اس نام کو رکھنے سے نیکیاں بھی ملنی چاہیے۔ مثلا ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ نام حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو جو نام اہل سنت استعمال کرے گا اس کو ثواب ملے گا، نیکیاں بھی ملے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول اور فرمان کو پڑھنا اور تلفظ کرنا، ادا کرنا، اس سے ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کا کام ہے۔ تو جب اہل حدیث نہ ثواب ہے نہ اس کو استعمال کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ پیچھے اس حقیقت کو گویا نمایاں کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ ایک رستہ، ہمیں ایک ہتھیار اور گر مل گیا کہ واقعی ان لوگوں کا یہ نام انگریز کا دیا ہوا ہے، اگر سرکار کا دیا ہوا نام ہوتا تو ثواب ملتا، انگریز کا دیا ہوا نام ہے، لہذا نہ یہ نام استعمال کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ ہی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فتاوی علماء حدیث، ان لوگوں نے اور کئی جگہوں پر اپنی جماعت کو ایک نیا فرقہ یا لفظ فرقہ سے یاد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کی پیداوار ہیں۔ اس پر چند ایک حوالہ جات جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کا نکالے نا سب، یہ ہے کتاب ہمارے پاس فتاوی علماء حدیث، لکھنے والا ابو الحسنات علی محمد سعیدی۔ اب یہ اتنے سارے لوگ ہیں، یہ مفتی ہیں جتنے ان کے نام موجود ہیں یہاں پر، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید بھی کی ہے جو جلد اول کے اندر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتا ہے، یہ ایک سائڈ پہ عربی ہے اور دوسری سائڈ پہ اردو ہے، کہتا ہے قد نشت فی عصرنا فرقۃ، کیا معنی اس کا کرتا ہے، اور ہمارے اس زمانہ میں ایک فرقہ نیا کھڑا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اب ایک ایک لفظ بھابیوں پہ پورا فٹ بیٹھ رہا ہے۔ نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے، اور در حقیقت وہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے ہیں، یعنی اتباع حدیث کا ان کو کوئی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے وہ الگ ہیں، دور ہیں۔ جو حدیثیں کے سلف اور خلف کے ہاں معمول بہا ہیں ان کو ادنا سی قدا اور کمزوری جرا پر مردود کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا تھوڑا سا ذکر ہم بعد میں بھی کریں گے، لیکن یہاں باقاعدہ ہم جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے خود لکھا ہے اپنے فرقے کے بارے میں، ایک تو فرقہ لکھا، یہ عربی میں بھی موجود ہے، اور ناشاد کھڑا ہوا ہے، نیا کھڑا ہوا ہے، گویا مان لیا کہ وہاں بھی ایک نیا فرقہ ہے۔ اسی طرح الحتہ، اس کے صفحہ نمبر 139 پر نواب صدیق حسن نے بھی اپنی اس جماعت وہابیہ کو نیا فرقہ قرار دیا ہے اور فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ فقد نبتت فی ھذا زمان فرقۃ، پیدا ہوا ہے ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ جو اپنے آپ کے لیے علم حدیث، علم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر عمل کا دعویٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں معناها لیست فی شیء من اہل العلم والعمل والعرفان، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ عمل ہے، نہ عرفان ہے، یہ اہل علم، اہل عمل، اہل عرفان میں سے نہیں ہے۔
کیونکہ یہ علوم عالیہ سے جاہل ہیں اور یہ طالب حدیث کے لیے ضروری ہیں. اور یہ پورا جو ہے نا آگے سلسلہ چل رہا ہے اس کا, اور اس کو جگہ جگہ پر بات یہ لکھا ہے 141 پر, ان ھذا الا فتنۃ فی الارض و فساد کبیر. کہتا ہے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی قرآن و سنت کے داعی نہیں, یہ تو جاہل لوگ ہیں اور ایسے جاہل ہیں کہ یہ فتنہ ہے زمین کے اندر اور یہ بہت بڑا فساد ہے یہ. اور یہاں پر پورا بڑا تبصرہ کیا اس آدمی نے ان حوالے سے, وہابیوں کے حوالے سے بات کی ہے. یہ صفحہ نمبر 232 پر فتاوی ثنائیہ جلد اول کے اندر اس آدمی نے لکھا ہے کہ پس یہ اہل حدیث عملی امتیازی لقب ہے, مسلمان مذہبی لقب ہے. امتیازی عملی یعنی اپنے طور پہ رکھا ہوا ہے. جب یہ لوگ یہاں پر پیدا ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایک نیا اپنا نام رکھیں, وہابی کا نام جو ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے, تو انہوں نے اہل حدیث کا نام رکھ لیا اور لوگوں سے ممتاز ہونے کے لیے یہ نام رکھا ہے, اور خود رکھا ہوا ہے. قرآن و سنت میں یہ نام ان کے لیے موجود نہیں. اور یہ طریقہ الحدیث ابراہیم سیالکوٹی کی ہے, صفحہ نمبر 189 پر لکھا ہے, ہیڈنگ ہے فرقہ اہل حدیث میں باہمی اختلاف, آپس میں جو اختلاف ہے ان کا وہابیوں کا وہ یہاں لکھا ہے. اور کیا لکھا؟ فرقہ اہل حدیث, خود اس کو فرقہ ایک لکھا ہے. اور یہ الارشاد الی سبیل الرشاد, محمد شاہ جہانپوری مکتبہ ثنائیہ نے اس کو شائع کیا ہے وہابیوں کے. اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا ہے, کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایک ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں. یہ تھوڑے عرصے سے غیر مانوس ہے, نئے نئے پیدا ہوئے ہیں. پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں تو ہوں مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے, بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے. اپنے آپ کو تو وہ اہل حدیث یا محمدی یا موحد کہتے ہیں, مگر فریق مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا وہابی یا لا مذہب لیا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے صفحہ نمبر, یہ فتاوی الحدیث ہے جلد اول ہے, صفحہ نمبر اس کا 74 ہے. اس پر لکھتا ہے, ہندوستان میں 50-60 سال سے قبل مذہب اہل حدیث کا چندہ چرچا نہ تھا. یعنی 50-60 سال سے پہلے کوئی چرچا نہیں تھا وہابی مذہب کا, اہل حدیث مذہب کا. یہ جب انگریز آیا تو انگریز نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو گویا یہ انگریز کی پیداوار ہیں اور یہ خود تسلیم کر لیا کہ یہ نئے لوگ ہیں, اور 50-60 سال سے پہلے ان کا کوئی ذکر اور کوئی چرچا نہیں تھا. یہاں ایک اور یہ بات ہے کہ اہل توحید کے لیے لمحہ فکریہ, شفیق الرحمان زیدی کی کتاب ہے یہ. اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عام طور پہ وہابی حضرات اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہمارا خاندان دہلی کے ساتھ تعلق ہے, شاہ ولی اللہ کے ساتھ تعلق ہے, شاہ عبدالعزیز کے ساتھ تعلق ہے. تو یہاں صفحہ 11 پر جو ہے نا وہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے. کہتا ہے مولانا محمد اشرف سندھو صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کو اہل حدیث قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں. اب یہ انفاس العارفین کا حوالہ دے کے آگے کہتا ہے, شاہ عبد الرحیم صاحب کے اس قول کے بنا پر انہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کو اہل حدیث قرار دیتے ہیں. قرار دیتے ہوئے اشرف سندھو صاحب یہ بھول گئے کہ اسی انفاس العارفین میں لکھا ہے. آگے ایسی باتیں انفاس العارفین کے بارے میں لکھی ہیں کہ جو وہابیوں کے خلاف ہیں. وہ لکھ کے آگے کہتا ہے, ایسے نظریات والے کو صرف اسی لیے اہل حدیث کہنا کہ اس نے فقہ حنفی کی مخالفت کی ظلم ہے. کہتا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ اہل حدیث نہیں تھے, یعنی وہابی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو اپنا تعلق خاندان دہلی کے ساتھ جوڑتا ہے وہ ظالم ہے, اور ایسی بات کہنے والا ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے. اور آگے یہی بات صفحہ 15 پر شاہ عبدالعزیز کے حوالے سے لکھتا ہے. کہتا ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی جنہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی, صوفیوں کے بنیادی عقیدے وحدت الوجود کا شکار ہیں. یہ ہما اس کا عقیدہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, یہ وحدت الوجود خالصتاً کفر کا عقیدہ ہے.
यानी अभी इनके नज़दीक शाह अब्दुल अजीज वगैरह जो ख़ानदान दिल्ली है उनके अंदर तो कुफर ही भरा हुआ है, और ऐसे लोग वहाबियों का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सफ़ा नंबर 16 पर भी थोड़ा सा इसका जो है ना वो जिक्र मौजूद है। ये हमारे हदीस क्यों है, अब्दुल गफूर असरी ने सवा 67 पर एक इबारत लिखी है, उससे भी एक हकीकत जो है ना वो वाज़ेह हो जाती है। कहता है अहनाफ के सरताज शेख अहमद अल मारूफ बे शाह वलीउल्लाह बिन अब्दुल रहीम देलवी, अहनाफ के सरताज यानी शाह वलीउल्लाह जो शाह वलीउल्लाह देलवी हैं ख़ानदान देहली के एक फ़र्द हैं, कहता है वो अहनाफ के हैं, गोया इनका ताल्लुक शाह वलीउल्लाह के साथ और उनके ख़ानदान से नहीं है। ये बात की पैदावार है। तो इन लोगों ने ये मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ये बातें लिखी हैं और ये इस बात को तस्लीम किया है, मुख्तलिफ पैंतरे बदल कर भी और मुख्तलिफ अंदाज बनाकर भी, गोया जो हकीकत थी उसको जुटला नहीं सके, उसको तस्लीम कर लिया है। और एक और हवाला फतावा सनाया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 414 पर उसने ये बयान किया है कि उनका जो है ना मखरज क्या है, कहां से निकले हैं और इब्तिदा उनकी कहां से हुई है। वो अपने आप को 1400 साल से पुराने आने वाले वहाबी इस इबारत को समझें और हकीकत को तस्लीम करने की कोशिश करें। सवा 414 पर इस्माइल अपना सनाउल्लाह अमृतसरी जो है वो लिखता है, कहता है कि शाह वलीउल्लाह का सिलसिला 2 शाखों में मुनक़सिम हुआ। एक शाख हजरत मियाँ साहब मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मरहूम की बनी और दूसरी मौलाना अहमद अली साहब सहारनपुरी की। मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन साहब के शागिर्दों की शाख तो अहले हदीस कहलाए और मौलाना अहमद अली साहब की शाख में मौलाना रशीद अहमद गंगोही व मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननोतवी बानियाने मदरसा देवबंद हुए। चूंकि इन दोनों शाखों का मखरज एक ही था, यानी चश्मा शाह वलीउल्लाह साहिब। अब ये दोनों शाखों को शाह वलीउल्लाह से निकाल रहा है और आगे ये बात वाज़ेह है कि शाह वलीउल्लाह को उन्होंने बकायदा हनफी भी लिखा, तरीक़े अल हदीस में ये बात मौजूद है। और लम्हा फिक्रिया वाले ने अहले हदीस के अहले तौहीद के लिए लम्हा फिक्रिया वालों ने कहा कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनसे ताल्लुक जोड़ना जुल्म है। लेकिन कम अज कम इस आदमी ने इतना तो बता दिया कि ये पुराने नहीं चले आ रहे बल्कि शाह वलीउल्लाह के बाद की पैदावार है। और ये वो लोग बाद की पैदावार मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के तरीके पर चलने वाले इन लोगों ने अपने आप को माज़अल्लाह उसकी जो गुस्ताखाना तहरीक थी और गुस्ताखाना और बेअदबी पर मुस्तविल जो धर्म था उसका इतना पाबंद बनाया कि आज हम लोग अगर इन लोगों को गुस्ताख कहें और बेअदब कहें या इस तरह के नाम से याद करें तो ये लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन आइए इस बात पर हम इनके अपने अकाबरीन के हवाले पेश कर दें और इस हकीकत को बेनकाब कर दें और ठोस हवाला जात से साबित कर दें कि वहाबी हज़रात वाकई बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, अल्लाह रसूल से इनका कोई ताल्लुक नहीं, दीन इस्लाम से इनको कोई सरोकार नहीं। और ये हम अपनी तरफ से कहने की बजाय इनके अपने अकाबर के हवाला जात पेश कर देते हैं। उनके अपने अकाबरीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि वहाबी फिरका वाकई बेअदब और गुस्ताख फिरका है। ये किताब है मेरे पास, इहयाउल मैत, ये इब्राहिम सियालकोटी की किताब है। अल हाफिज मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी उसकी किताब है। उसका नंबर 34 पर हेडिंग क्या है, यजीदी रूह और खारजी जहनीत की इस्लाह। यानी इनके अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर यजीद की रूह मौजूद है और खारजी ज़हन के लोग हैं। और ये यहां भी ये हेडिंग बता रही है कि वाकई ये लोग खारजी हैं और जो जिन खारजियों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इरशादात फरमाए हैं, इनका ताल्लुक उन्हीं खारजियों के साथ और ये बेअदब और गुस्ताख लोग हैं। नीचे लिखता है, कहता है जरीदा अहल हदीस सोदरा में तो अलग तवातर और अखबार एहतसाम गुजरावाला में मौसमी इनकलाब के तौर पर बाज मज़ामीन ऐसे शाये होते रहते हैं और बाज नाकिसुल इल्म अहले हदीस मुनाजिर और मुकर्रिर ऐसी तकरीरें भी करते रहते हैं जिनसे बुरे नताइज
निकलने का खतरा होता है। अब आप नीचे आ जाएं। कहते हैं कि चूंकि ये हर दो अखबार अहले हदीस के हैं और इनके ऐसे मज़ामीन नवीस और मुकर्ररीन अहले हदीस कहलाते हैं, और नुकसान इल्म और कसरत जहालत की वजह से नाकिसुल इल्म लोग कौम के रुअसा और मुक्तदा समझे जाते हैं। उनका इल्म भी नाकिस है, जहालत की कसरत है, नाकिसुल इल्म है, और फिरका बंदी का जिन कमो बेश सब पर सवार है, और मजहबी तासुब और मुनाफरत की रूह बइख्तिलाफ मदारस सब में सरायत किए हुए है। ये जाहिल भी हैं, नाकिसुल इल्म भी हैं, और ये कौम के सरदार बन गए। इनके अंदर मजहबी तासुब भी है, ये ज़ीदी रूह भी पाई जाती है, और खारजी ज़हनियत के भी ये लोग मालिक हैं। और सफा नंबर 36 पर तो मजीद इसने कमाल कर दिया। क्या कहता है? कहता है कि जमात अहले हदीस अपने नाकिसुल इल्म और गैर मोहतात नाम निहाद उलमा की तहरीरों और तकरीरों से धोखा न खाए, क्योंकि इनमें से बाज तो पुराने खारजी और बेइल्म महज हैं, और बाज पुराने कांग्रेसी हैं। कुछ खारजी हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, और नाकिसुल इल्म हैं, गैर मोहतात हैं, और इनके अंदर जिनको उलमा कहा जाता है वो हकीकत में उलमा नहीं बल्कि नाम निहाद उलमा है। ये उलमाए अहनाफ और तहरीके मुजाहिदीन मोहम्मद मुबारक, नाशिर मकवा अहले हदीस ट्रस्ट, अहले हदीस चौक कोट रोड कराची, इसके सफा नंबर 47 क्या लिखा है? कहता है मेरा मकसद यह बताना है कि जमात गुरबा अहले हदीस की बुनियाद सिर्फ मुहद्दिसीन की मुखालफत के मकसद के लिए रखी गई थी। ये अपने आप को मुहद्दिसीन के हामी और मुहद्दिसीन के जो है ना ताबईन साबित करने के लिए मुख्तलिफ अक्सर किस्म जो है ना वो अंदाज बदल के ये बात कहते हैं, लेकिन ये बात उनके लिए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो है ना वो दावत फिक्र उनको दे रही है। कहता है कि जमात गुरबा अहले हदीस की बुनियाद सिर्फ मुहद्दिसीन की मुखालफत के मकसद के लिए रखी गई थी। तो ये अहले हदीस मुहद्दिसीन के मुखालिफ हैं और उनके गद्दार हैं, इनका मुहद्दिसीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा क्या इसमें ये फैसला मक्का अब्दुल अजीज, उसका सफा नंबर 1 है। हेडिंग क्या है? फितना की इब्तदा। और ये ऊपर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, कहता है कि इख्तलाफ, धड़ाबाजी और पार्टीबाजी की वजह से अहले हदीस भी इसमें मुब्तला हो गए। दीनी गैरत व हमीयत, अकायद की पुख्तगी और मजबूती जो जमात का तुर्रा इम्तियाज थी, आहिस्ता आहिस्ता आपस के मुकाबला की वजह से रुखसत होने लगी। ना दीनी गैरत है, ना दीनी हमीयत है, ना अकायद में पुख्तगी है, ना मजबूती है, कुछ भी नहीं। क्या है? फितना और फसाद है, बदअकीदगी है, और क्या है? ये है अद्दुआ बशीर रहमान सल्फी। इसके सवाल नंबर 54 पर क्या लिखा है? अपने बाबियों के बारे में कहता है, हमारे यहां अंधे लाठी लिए बैठे हैं और बिना तमीज से घुमाकर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर ले रहे हैं और मसाले मिल्लिया व इज्तिमाइया को बर्बाद कर रहे हैं। नीचे क्या कहता है? कहता है एक नाहिंजार बे